بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عادل نعمان۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، یعنی جس کو ہم شارٹلی پی پی ایز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا، واٹ از پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ؟ Personal protective equipment as any safety equipment that workers wears to prevent injury in the workplace when engineering and administrative controls fail to eliminate the hazards. یعنی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یا پی پی ای ایک سیفٹی اکوپمنٹ ہے جس کو ورکر پہنتے ہیں کام کے دوران، تاکہ وہ اپنے آپ کو انجری سے کیسے محفوظ رکھے، کیسے پروٹیکٹ رکھے اپنے آپ کو۔ اور یہ اس صورت میں ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس انجینئرنگ اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کافی نہ ہوں ہیزرز کو ختم کرنے میں، یعنی وہ جب فیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ مشینریز جو ہے یا انجینئرنگ کنٹرولز جو ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز جو ہیں وہ کافی نہ ہوں، یعنی وہاں پہ ہیزرز موجود ہوں پھر بھی، تو وہاں پہ ہم پی پی ایز جو ہیں لازم یوز کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے کوئی انجری کا یا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس کا اگر کچھ ہو تو اس میں ہم کم از کم جو ہے جو ہم اسپیسیفک پی پی یوز کر رہے ہیں اس میں ہم کیسے سیف رہ سکتے ہیں۔ اچھا، پی پی ایز کا ہر انڈسٹری میں بہت بڑا رول ہے۔ ہر انڈسٹری میں رسکس اور ہیزرز کے حساب سے اور ان کے نیچر کے حساب سے پی پی ایز یوز ہوتے ہیں، اور اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے وہاں پہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے کون سی پی پی ایز یوز ہونے چاہیے۔ تو ہر جگہ پہ اپنے سٹینڈرڈز بھی ہیں، اور ورلڈ وائڈ کچھ سٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو پی پی ایز جو ہے وہ ایک ڈسپلنس ہے سیفٹی کلچر کا، کسی بھی جو ہے انڈسٹری میں وہ وہاں پہ لازم ہمیں یوز کرنا پڑے گا۔ تو اگرچہ یہ ہیرارکی کنٹرولز جو ہے اس میں ہم یہ اینڈ پہ رکھتے ہیں، سب سے لاسٹ میں، جب سارے جو ہے باقی کنٹرول میجر فیل ہو جاتے ہیں یا کافی نہ ہوں، تب پی پی جو ہے سب سے لاسٹ جو ہے ہم اس کو اس میں رکھتے ہیں کیٹیگریز میں۔ حالانکہ لوگوں کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ پی پیز جو ہے وہی مین سیفٹی ہے، حالانکہ دس جسٹ اے سائن آف سیفٹی، ڈسپلن ہوتا ہے جو کہ سب سے لاسٹ میں ہم ہیرارکی کنٹرول میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کامن ٹائپس آف پی پیز، ہم بیسکلی مین جو ہے پی پیز کو ڈسکس کریں گے کہ بیسک پی پیز کیا ہے، اور جو ہے ہمیں ہر انڈسٹری میں جو ہے نا کام کے حساب سے مین پی پیز کیا کیا ہیں اور کیا یوز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کامن ٹائپس میں یہی آ رہے ہیں: ہیڈ، آئیز، فیس، ہینڈز، فٹ، باڈی، ہیئرنگ، ریسپائریٹری، یہ پی پیز ہم یوز کرتے ہیں، اور ان سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہیڈ پی پیز کے اوپر۔ ہیڈ کے لیے جو ہے نا یہ تبھی بندہ یوز کرتا ہے جہاں پہ ہماری ایکسپوجر ہو ہیزرز کے ساتھ، یا پوٹینشیل ہیزرڈ موجود ہو ہیڈ انجریز کے، یعنی اگر آپ کے سر میں جو ہے کوئی چوٹ کا خطرہ ہو تو وہاں پہ لازم ہم یہ یوز کرتے ہیں، ہیڈ پروٹیکشن یوز کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہیزرز کہاں پہ ہو سکتے ہیں، ان کی ایگزامپلز جیسے کہیں پہ چیزیں جو ہے نا اڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہوا میں ہوں، یا کچھ چیزیں گر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں لازم ہیڈ پروٹیکشن یوز کرنی ہے، یعنی پی پی یوز کرنی ہے۔
وہیں پہ ہمیں لازم یوز کرنے ہیں جہاں پہ الیکٹریکل ایکوپمنٹس انرجائز الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہو جس میں پاور ہو. ٹھیک ہے. اسکافولڈز میں یا اسکافولڈ کے آس پاس نیچے کام کر رہے ہوں کیونکہ وہاں سے کوئی بھی چیز گر سکتی ہے آپ کے اوپر. کنسٹرکشن سائٹ میں تو مسٹ یوز کرنی ہے. وہاں پہ مین انٹرنس پہ انٹر ہوتی ہی پی پیز ڈسپلن ہم سب نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کے سر کو ہٹ کر سکتی ہیں. تو اوور ہیڈ ٹولز جو ہے وہ آپ کو ہٹ کر سکتی ہے. کوئی بھی مشینری جیسے لفٹنگ ایکٹیویٹیز چل رہے ہوں تو وہاں پہ یعنی خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیڈ پروٹیکشن جو ہے وہ ایسی ڈیزائن ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے اوپر ڈائریکٹلی گر رہی ہو یا آپ کے آس پاس سے گر رہی ہو جس میں آپ کے ہیڈ انجریز کا خطرہ ہو تو یا ہیٹ ہو سکتے ہوں تو ہم جو اپنے سر کے اوپر جو ہے ہیڈ ہارڈ ہیٹ یوز کرتے ہیں, ہیلمٹ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے کم ہو اور چھوٹی موٹی لائٹ ویٹ اور اس طرح کی چیزیں اگر گریں بھی تو ہمیں ہیڈ انجری کا کوئی خطرہ نہ ہو. اس کے بعد آئی پی پیز یعنی آنکھوں کی بچاؤ کے لیے ہم جو پی پیز یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسپوجرز ہو فزیکلی کیمیکل یا جہاں پہ ریڈیشن ایجنٹس ہو جس میں ہماری آنکھوں کو خطرہ ہو سکتا ہے, آئی سائٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو وہیں پہ ہم پی پی یوز کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. جن کی ایگزامپلس ہے مشینز میں اگر آپ کام کر رہے ہو, لیزرز لائٹس کے ساتھ اگر کام کر رہے ہو, امپیکٹس کا خطرہ ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہیٹ بہت زیادہ سیویئر ہیٹ جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹولز اس طرح فلائنگ پارٹیکلز یا ڈسٹ وغیرہ میں آپ کام کر رہے ہیں تو لازم وہاں پہ سیفٹی جو ہے پی پیز یوز کرنے ہیں اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. الیکٹریکل کیونکہ وہاں پہ اسپارس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیمیکل ہینڈلنگ کیونکہ آپ کا چینٹا کوئی آپ کا آنکھ میں جا سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے انشور کرنی ہے کہ وہاں پہ لازم ہم نے جو ہے نا اپنے آئی کو اس کے ہم ڈفرینٹ ٹائپس پروٹیکشن یوز کرتے ہیں جیسے گوگلز ہیں. گوگلز میں پھر کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں, لیزر بھی ہو سکتے ہیں, ویلڈنگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیمیکل گوگلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آئیز اور آپ کے آئیز کو ساکٹ اور جو ہے نا فیشل ایریا کو بھی جو ہے نا سراؤنڈ کرتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں امپیکٹ سے, ڈسٹ سے اور اس طرح کی جو ہے نا سپلیشز سے آپ کے فیس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. اس طرح کیمیکل گوگلز جو ہیں وہ عام سیفٹی گلاسز سے تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہائر امپیکٹ اور پارٹیکلز کیمیکل سپلیشز پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. لیزر اور ویلڈنگ گوگلز جو ہیں وہ جو ہے آپ کی آنکھ کو جو ہے ہارمفل لائٹ سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے. آل آئی پروٹیکشن مسٹ بی ANSI-Z87 یعنی جتنی بھی آئی پروٹیکشنز ہیں, گلاسز ہیں, گوگلز ہیں, وہ ANSI اور Z87 یہ ایک ان کا سٹینڈرڈ ہے. پورے ورلڈ وائڈ اس کو یوز کیا جاتا ہے. یہاں سے اپرووڈ ہونے چاہیے. یہاں سے اپرووڈ نہیں ہے تو پھر مینس دیٹ از ناٹ دیٹ مچ ریلائبل. ٹھیک ہے. یہاں سے اپرووڈ ہے اٹ مینس یہ جو ہے نا سٹینڈرڈ ہے, سٹینڈرڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم فیس پروٹیکشن یعنی اگر آپ کا فیشیل ایکسپوجر ہو کسی کیمیکلز کے ساتھ, فزیکلی آپ کسی کے ساتھ ایکسپوز ہیں جن میں آپ کو انجری ہو سکتی ہے یا ریڈیشن ایجنٹس کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے تو وہاں پہ ہم فیس پیز یوز کرتے ہیں. تو اس کے ہیزرڈز یہ ہیں کہ کسی جگہ پہ ہائی پریشر کانٹینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فیس کو ہٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سپلیشز بھی ہو سکتے ہیں.
کوئی بھی اڑتی ہوئی چیزیں جو ہیں ہوا میں پارٹیکلز وہ آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں, آپ کے فیس کو جو ہے نا انجر کر سکتے ہیں. اس طرح الیکٹریکل ورکس میں بھی پاسبل ہے. یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فیس شیلڈز بھی آتی ہیں جو کہ آپ کے فیس کو کور کرتی ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں, اور ایک بلڈنگ شیلڈ بھی ہوتی ہیں جس میں پورے فیس کو جو ہے نا پروٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں ایک اسپیشل قسم کی گلاس ہوتی ہے جس میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں جو ہے نا آپ کی کور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہینڈ پروٹیکشن, آپ اپنے ہاتھوں کو کیسے بچا سکتے ہیں مختلف چیزوں سے. فزیکلی کسی چیز سے آپ ٹچ ہو رہے ہیں جس میں جو گرم بھی ہو سکتا ہے, ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے, کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے ہاتھوں کو خراب کر سکتے ہیں. اس طرح ریڈی ایکٹیو ایجنٹس ہیں, تو وہی اس میں ایگزامپلس ہیں ہیزرز کے کہ ابزاربنگ کیمیکل ہارمفل سبسٹینسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شارپ ایجز سے آپ کو کٹ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھ میں پنکچر بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح کے کیمیکلز اور تھرمل برنز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو الیکٹریکل ورکس میں آپ کو شاک بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کا اسکن جل سکتا ہے. اس کے علاوہ ہائی اینڈ لو ٹمپریچر ایریاز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کا فزیکلی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے کیمیکل ریزسٹنٹ ہینڈ پروٹیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی گلوز مختلف قسم کی ہوتی ہیں, آپ نے اپنے کام کے نیچر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں. تو MSDS کے حساب سے جو ہے ہر ایک چیز کے جو ہے نا MSDS کیمیکلز جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان کے MSDS کے حساب سے آپ نے وہی جو ہے گلوز یوز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہینڈ پروٹیکشنز ہائی وولٹیج ریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, ہائی ٹمپریچر ریزسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, انفیکشس ایجنٹس یا بایو ہیزرز ریزسٹنٹ یعنی لیٹکس, وینائل, نائٹرائل ایٹسٹرا کی بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ کا واسطہ ہے تو آپ اپنے حساب سے جو ہے نا کام کے نیچر کے حساب سے ہینڈ پروٹیکشن اسی طرح, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ الیکٹریکل کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا یوز کر رہے ہیں کوئی کلاتھ کا جو گیلا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کو شاک ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ جو ہے نا ربر کوٹڈ اور اس طرح کی جو ہے اسپیشل یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کیمیکلز کے اپنے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا چیزیں آپ اپنے کام کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں. سیم اس طرح آپ کے اپنے جو ہے نا پاؤں کو کیسے محفوظ کرنا ہے, کیسے سیف کرنا ہے جہاں پہ آپ کے ہیزرز موجود ہوں, جس میں آپ کی پاؤں کو جو ہے نا انجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں فالنگ آبجیکٹس آپ کے اوپر کوئی چیز اوپر گر سکتی ہے آپ کے ٹانگ کے اوپر, اس طرح رولنگ چیزیں ہو سکتی ہے آپ کے اوپر یا آپ اس کے اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاؤں کا کٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا کٹ ہو سکتی ہیں, انگلیاں کٹ ہو سکتی ہیں آپ کی ٹانگ کی. تو اس طرح کیمیکل ایکسپوجر بھی, آپ کیمیکل کے اوپر بھی آ سکتے ہیں, الیکٹریکل کیبلز کے اوپر بھی آپ آ سکتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ایکسپوجر ہو. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا ہم اس کے حساب سے جو ہے یوز کر رہے ہوتے ہیں فٹ پروٹیکشن, یعنی شوز, سیفٹی شوز ہم یوز کرتے ہیں جو کہ اسٹیل ٹوڈ بھی ہوتے ہیں. کوئی اچھی چیز, ہیوی چیز اگر گرے بھی تو آپ کی جو ہے نا انگلیوں کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اسٹیل ان کی ٹو جو ہوتی ہے وہ اسٹیل وہاں پلیٹ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. نیچے بھی اس طرح کوئی اس کے سول میں نا بھی پلیٹ ہوتا ہے اسٹیل کا جس سے آپ کو پنکچر ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا, کوئی نیل وغیرہ اس میں نہیں جا سکتی. اس طرح الیکٹریکل ریزسٹنس کے لیے جو ہے نا اس کے ٹانگ کے اوپر EH کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس طرح جو ہے نا جتنی بھی سیفٹی شوز ہیں وہ جو ورلڈ سٹینڈرڈ کے حساب سے ANSI Z41 یا ASTM F2413-05 اپرووڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ باڈی پروٹیکشن، اگر باقی چیزیں آپ کی محفوظ ہیں، سیف ہیں، آپ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کے باڈی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کے باڈی پارٹس میں لیگز ہو گئے، آرمز ہو گئے، بیک، چیسٹ وغیرہ ہیزرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس میں آپ کی چیزیں جو ہے نا اس کی انجری ہو سکتی ہے، اس کو ڈسیبل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہیٹ ہو سکتا ہے، اسپلیشز ہو سکتے ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ میٹل اینڈ لیکوڈ ہو سکتی ہیں، امپیکٹ شارپ آبجیکٹس آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں، کیمیکلز سے واسطہ پڑ سکتا ہے، الیکٹریکل اینڈ ریڈیشن چیزیں جو ہے نا وہ ایسے تو آپ نے اپنے جیسے مختلف قسم کے لیب کوٹس ہوتے ہیں یوز کرنا ہے، پرونز ہوتے ہیں، کیمیکل ریزسٹنس سلیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیوک کوڈز ہوتے ہیں، کورالز اور آرکس ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. اچھا، کچھ جگہوں پہ زیادہ شور ہو سکتا ہے، یعنی کچھ جگہوں پہ تو آپ مسلسل 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ نوائز لیول بہت ہائی ہوتا ہے، یعنی سم ٹائمز وہ 90 ڈیسیبلز تک پہنچ جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ ایک شفٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ نوائز لیول اگر 85 ڈیسیبلز تک پہنچتا ہے تو آپ نے وہاں پہ انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ ہیئرنگ پروٹیکشن آپ یوز کریں اور وہاں پہ اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. جیسے میکینیکل رومز ہیں جس میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے ہر ٹائم، یعنی ایوریج 8 آورس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہر ٹائم تقریباً شور ہی شور ہوتا ہے. اس طرح ورک شاپ میں بھی ہر ٹائم مینٹیننس وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہیں تو شور ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ نوائز لیول وہاں پہ ہائی ہوتا ہے. یا کنسٹرکشن سائٹ میں بھی ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا شور اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں. مشینری اور پاور ٹول کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا مختلف قسم کے ہیئر پروٹیکشن یوز کرنی ہے، جیسے ایئر پلگس ہو گئے، ایئر مفس ہو گئے، کینالز کیپس ہو گئے، جو کہ آپ یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم یوز کر کے اپنے ہیئرنگ لاس کو بچا. اس طرح اگر کہیں پہ انہیلیشن ہیزرز موجود ہیں جس میں آپ کے لنگز کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بریدنگ پرابلمس ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ نے ریسپیریٹری بریدنگ اپریٹس یوز کرنے ہیں. ہیزرز میں کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں، اگر آپ جو ایئر انٹیک کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، وہ کیمیکلز آپ کے لنگز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس طرح ٹاکسک کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح ڈسٹی انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ ڈسٹ آپ کے لنگز کو جو ہے نا ڈیمیج کر سکتے ہیں. پینٹس کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ لازم یوز ہونا چاہیے. ویلڈنگ کا سیم اس طرح، ٹھیک. یہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریسپیریٹری پروٹیکشن جو ہے نا ان کے آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا انڈسٹری میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ڈسٹ ماسک ہو گئے، ہاف ماسک ہو گئے، فل ماسک ہو گئے، پاور ایئر پیوریفائنگ ریسپیریٹری جس کو پیپر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. سپلائڈ ایئر لائن ریسپیریٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیلف کنٹینڈ بریدنگ آپریٹر جو کہ ان کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، SCBA، ٹھیک ہے. یہ اس کا استعمال بھی زیادہ ہے، یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بریف سی پریزنٹیشن ہم نے بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو PPEs کے بارے میں پتہ ہو، بیسک PPEs کیا ہے جو کہ انڈسٹریز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کیسے ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنا محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ سب لوگوں کو ویڈیو میری پسند آئی ہوئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے کے لیے اس کے اوپر کمنٹس کیجیے گا تاکہ میں اس سے اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں. تو امید ہے آپ لوگ اس سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.